اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد آصف اقبال آپ کے لیے NQ786 پر پروگرام لے کے آیا ہوں، جس میں ہمارا موضوع ہے کہ ہم یہ کرونا وائرس سے احتیاط کیوں نہیں کر رہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں قاری قرہ استاد القرہ جناب قاری محمد بلال صاحب، اور جناب میرے ساتھ ہیں بہت ہی پیارے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد عمر صاحب۔ جی جناب، آپ دونوں، اب آپ کا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور درود و سلام میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے صدقے سے اس جہاں میں رونقیں باقی ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ جناب، آج کرونا وائرس کی بات ہوتی ہے تو کچھ احباب ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کی اڈاپٹ شدہ چیزیں ہیں، اس کو نہ اپناؤ۔ یعنی کہ جس طرح اس کی احتیاط بتائی جاتی ہے ہم ویسے کر نہیں رہے، ماسک نہیں لگا رہے، یا ہم گلیوں بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ قطعاً فکر نہیں ہے کہ کتنی بڑی ہم پہ مصیبت آئی ہوئی ہے اور ہم اپنے شغل میں لگے ہوئے ہیں۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے سے اس وبا سے ہماری جان چھڑا دے، اور کرنا یہ بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، اللہ کے حضور گریہ زاری کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت نہ فرما، کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے، ہم تیری مخلوق ہیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے مالک، تو اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں معاف فرما اور اس بیماری سے ہماری جان چھڑا دے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم گلیوں میں، بازاروں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے، ماسک نہیں لگا رہے۔ اچھا، جب میں ماسک کی بات کر رہا ہوں تو ہم بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈیو میں ہیں، اس طرح سیف بیٹھے ہیں۔ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ہم باہر گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں، اچھا گورنمنٹ چھٹی دیتی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، ہم کوئی ماسی کے گھر، کوئی خالہ کے گھر، کوئی چچا کے گھر، کوئی ماما کے گھر۔ یار یہ اگر رویہ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ اور کچھ فلاسفر دین پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دین ہمیں کہتا ہے کہ یہ کوئی وبا نہیں ہے، اس طرح ہمیں کوئی حکومت کو برا کہہ رہا ہے، کوئی پولیس کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو برا کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے صرف کہ یہ لوگ کیا ہماری حفاظت کر رہے ہیں یا ہمارے دشمن ہیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جناب اپنے گھر میں رہیں، وہ دن رات لگا کے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، تب بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہیں۔ باہر نکلتے ہیں، کوئی ادارے کے لوگ ہمیں کہتے ہیں گھر تک رہو، تو ہم ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے رویے میں یہ تلخی کہاں سے آ گئی؟ کس نے ہمیں یہ درس دے دیا؟ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں محمد بلال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اللہ کی لا ریب کتاب کی تلاوت فرمائیں۔ جی جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. ليس لهم طعام إلا من ضريع. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. لا يسمن ولا يغني من جوع. سبحان الله ما شاء الله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. سبحان الله سبحان الله ما ما شاء شاء الله ما شاء الله. جزاك الله. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. سبحان الله سبحان ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سبحان الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. جزاك الله. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سبحان الله ما شاء الله. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. سبحان الله ما شاء الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله.
یہ تھے قاری محمد بلال صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ کی لارائب کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جی میرے آوان میں بہت ہی خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جی جناب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، ہر وقت مدینے کی دعا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ۔ اور بڑھ جائے گا کشی کول مرادوں سے تیرا بھی، بڑھ جائے گا کشی کول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ۔ اور مایوس نہ ہو یہ میرے لج پال کا در ہے، سبحان اللہ، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو یہ میرے لج پال کا در ہے کسی لیے خاموش کھڑا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ۔ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ
کیا بات ہے، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔ تو دیوانہ اور کیا چاہے گا کہ محبوب کا در ہو اور دیوانہ گدا بن کے کھڑا ہو، اور اس در کی کیا بات کہ جہاں جبریل بھی آئے تو غلام بن کے آئے۔ تو میرے جیسے خاک سار کو اگر ان گلیوں میں کچھ جگہ مل جائے، ان گلیوں کی خاک سر میں ڈالنے کو مل جائے، تو کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لائے نقاب۔ تو شہنشاہ زمانے کے ہم بھی ہوں گے، تو ان کے نالائن اگر سر پہ رکھ لیے جائیں تو نالائن کی برکت سے زمانے کے شہنشاہ بھی آپ کے گدا ہو جاتے ہیں۔ جناب بات ہو رہی تھی کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، احتیاط کے نام پہ ہم نے کیا کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو سنا کے نا ہمیں موٹیویشن دی جاتی ہے کہ جب بھی مسلمان مرے گا نا شہید مرے گا۔ جو میرے پاس حدیث ہے نا اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 653 یعنی کہ 653۔ اچھا اس میں 5 لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اگر مریں گے تو شہادت کی موت مریں گے۔ ان میں سے وہ بندہ جو طاعون کے ساتھ مر جائے، یعنی کہ جو طاعون کی بیماری سے مرے وہ شہید ہوگا۔ دوسرا جو ہیضہ یا پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہوگا، اور جو پانی میں ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہوگا، یا کوئی بندہ کسی دیوار کے نیچے آگے یا دب کے مرے وہ بھی شہید ہوگا۔ اور اس میں اس شہید کا ذکر بھی ہے، اور اس میں اس شہید کا ذکر بھی ہے جو اللہ کی راہ میں جائے، دشمن سے لڑے اور شہید ہو جائے۔ یہ 5 قسم کے شہید ہیں اس حدیث شریف میں۔ تو بات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی موت شہادت کی موت ہے۔ اس بات کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث کا اور حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے شبیر برادرز کی 5 جلدوں والی بخاری شریف، اس کا صفحہ نمبر ہے 624، حدیث انہوں نے رقم کی ہے 5397 5397، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس میں بڑا لمبی چوڑی ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اپنے وفد کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ سرغا یا سرغ ایک مقام ہے جہاں پہ آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، اندر نا شہر کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ کیا پھیل گئی ہے؟ طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ تو حضرت عمر وہیں رک گئے، آپ شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے جو صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے وفد کو بلایا، ان کے وفد کو بلا کے ان سے مشورہ کیا، ان میں اختلاف پایا گیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ پھر وہ صحابہ بلائے جو انصار میں سے تھے، ان میں بھی اسی طرح کا کچھ اختلاف ہوا، آپ نے ان سے بھی فرمایا آپ تشریف لے جائیں۔ پھر آپ نے ان صحابہ کو بلایا جو فتح مکہ میں بزرگ صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، ان کو بھی بلایا، ان کے وفد کو بھی بلایا۔ ان میں سے 2 آدمی بھی نہیں تھے جن میں اختلاف تھا۔ انہوں نے کہا عمر ہمیں واپس جانا چاہیے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے اور گنے چنے صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے ہیں، کیونکہ
اس وقت صحابہ کی جتنی تعداد کم ہو رہی تھی وہ اتنے ہی صحابہ تھے، انہوں نے بس یہی بہتر سمجھا کہ آپ ان کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ تو حضرت عمر نے جب جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کیا تو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بات آپ کے سوا کسی اور نے کہی ہوتی تو مجھے افسوس نہ ہوتا، مجھے اس کا رنج نہ ہوتا، مجھے اس کا غم نہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک وادی میں ہو، سرسبز اور شاداب چراگاہ ہو، دوسری طرف بنجر سی چراگاہ ہو، تو آپ اگر سرسبز کی طرف اپنے جانور چراتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اگر دوسری طرف چراتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو آپ نے وہ آپ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا اس بات کا حل میرے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس موجود ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شہر میں طاعون کی بیماری ہو اس شہر میں داخل نہ ہو، اور جس شہر میں طاعون کی بیماری ہو وہاں آپ لوگ داخل نہ ہو، اور اگر آپ اس شہر میں موجود ہیں تو اس سے باہر نہ نکلیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ اب وہ پہلے والی حدیث 653 کہ طاعون سے مرنے والا شہید ہے، طاعون سے مرنے والا شہید ہے۔ تو ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اسی علاقے میں رہو، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یا آپ طاعون سے بچ جاتے ہیں یا آپ طاعون سے مر جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں بات یہ سمجھ آئی کہ یہ احتیاط ہے، یہ کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ آج ہم کہتے ہیں او لو جی ہمیں ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یار بات صرف پوچھنے کی یہ ہے، بلال صاحب آپ بھی غور کیجئے گا، عمر صاحب آپ بھی غور کیجئے گا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر جو 2200 مربع میل پر حکمران ہے، وہ عمر جو دعائے نبی ہے، کیا ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے؟ اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ان کے ساتھ جماعت تھی، کیا ان سے ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں جی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا جی، بہترین جذبہ ہے، یہ بہترین اعتقاد ہے، اس پہ کسی کو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پہ کسی کو شک ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور اللہ پہ تقدیر پہ اگر ایمان نہیں لاتا تو تب بھی وہ اچھا یار تقدیر کیا ہے؟ اچھی اور بری تقدیر کا مالک صرف اللہ ہے۔ بے شک۔ یہاں اسی طاعون کی بیماری سے بہت سے لوگ بچ بھی گئے، اسی شہر والے، اور بہت سے لوگ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں، اسی شہر والے۔ تو یہ تقدیر ہے، جس کو لگے گی وہ لگ کے رہے گی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن احتیاط دیکھیں کہ صحابی ہیں، امیر سلطنت ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اس شہر میں صرف اس لیے نہیں جا رہے کہ احتیاط لازم ہے، تو ہم یہاں احتیاط کاری نہیں رہے، ہم اسی طرح کی باتیں سنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا را ان جیسے لوگوں سے بچیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے فیل کرتے ہیں۔ آپ اپنے دین کو سمجھیں۔ اچھا، خودکشی اور اچانک موت میں فرق ہوتا ہے۔ خودکشی جان بوجھ کے کرنے کا نام ہے،
خود کو ہلاک کرنا، یہ اگر ہم یہ بھی میرے الفاظ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی خودکشی کے مترادف ہے کہ ہم جان بوجھ کے کسی چیز کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے تو آنکھیں بند کر لیں، اس سے احتیاط نہ کریں۔ اسلام احتیاط کی اجازت دیتا ہے۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں زرہ بھی پہنی، آپ نے تلوار بھی استعمال کی، مولا علی نے ڈھال بھی استعمال کی، یہ بھی تو احتیاطیں ہیں نا۔ اب ہم جنگ میں جائیں، عمر صاحب جنگ میں چلے جائیں، نہتے ہی چلے جائیں، ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہوتی ہے، مسلمان ایمان کے ساتھ ویسے ہی کئی کافروں پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن کیا یہ خودکشی کے مترادف نہیں ہوگا کہ ہم نہتے جائیں اور دشمن کے ہاتھ سے مارے جائیں، یا جان بوجھ کے دشمن پہ وار نہ کریں کہ ہم شہید ہو جائیں؟ کیا یہ شہادت کی موت ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ 2 نمبری ہوگی۔ شہید وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں بے جگری سے لڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر آپ آبزرویشن لے لیں کہ اگر کوئی جنگ میں شہید ہوتا تو پھر وہ خالد بن ولید ہوتے ہیں، اگر ان کو بستر مرگ پہ جہاں فانی چھوڑنا پڑا تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ جو بندہ جنگ میں گیا ہے وہ بھی شہید نہیں ہوتا، وہ بھی غازی ہو کے واپس آ جاتا ہے، لیکن وہ لڑا ضرور، اس نے احتیاط ضرور کی، دشمن کے مقابلے میں مورچے میں بھی بند رہا، دشمن کے آگے صفوں میں بھی لڑا، جا کے زرہ بھی پہنی، تلوار بھی استعمال کی، ڈھال بھی استعمال کی، یہ ساری احتیاطیں ہیں۔ اور اگر ہم بس بیٹھ جائیں گھوڑے پہ، چلے جی اب ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آسانی سے کسی کا ہدف بنیں گے اور اپنی قوم کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور اپنے آپ کو بھی پہنچائیں گے۔ بڑی جنرل سی بات ہے، گورنمنٹ کے کھاتے میں نا آپ کا 1 نمبر بڑھے گا۔ بریکنگ نیوز آتی ہے جی آج اتنے 100 لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے مارے گئے، آپ نے گورنمنٹ کا ایک فگر ایڈ کیا مار کے، لیکن اپنے گھر والوں کا خیال کریں جن کے لیے آپ سب کچھ ہیں، ان بچوں کا خیال کریں جو آپ کی چھاتی پہ کھیلتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو دروازے پہ تانگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرے پاپا کب آئیں گے، کب میں انہیں گلے سے لگاؤں گا، کب میری والدہ آئے گی، کب میں اس کو گلے سے لگاؤں گا، کب میری دادو آئے گی، میری دادا جی آئیں گے، تو کب کیا ہم باہر سے ان کے لیے موت لے کے آ جائیں؟ ہمیں اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے، ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، ہر وہ چیز استعمال کریں جو احتیاط میں لازم ہے۔ باقی اچھی اور بری تقدیر کا مالک وہی ہے، اسباب پیدا کرنے والی ذات وہی ہے۔ اس میں ایک مثال ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، یہ آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، تو کیا اس طرح ہماری دعا قبول ہو جائے گی؟ ہاں، نماز پڑھیں، اچھی طرح ہم نہیں بھی پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کے لائق تو ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے، اس کی ذات کی شان کے مطابق تو ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو پھر وہ اپنی رحمت کے لائق قبول بھی فرما لے گا۔ تو ہم نے پتہ نہیں کس چکر میں کہاں چلے گئے ہیں، اتنے علماء، اتنے جید علماء پاکستان کے، دنیا کے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی احتیاط کر لیں، بھائی جی احتیاط کر لیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کا سوچیں، اپنے والدین کا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں اس وبا سے، بڑی جان لیوا بیماری ہے، تو پھر آپ کو خیال کیا آئے گا کہ یار کاش میں ایسے باہر نہ جاتا، کاش میں ایسے نہ کرتا۔ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے، لیکن
کچھ کر کے اس سے دعا مانگے تو وہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، اللہ سے ناطہ بھی جوڑے رکھنا ہے۔ کرنا کیا ہے، میں بڑے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آج ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، بار بار سینیٹائزر لگائیں، بار بار ناک میں پانی ڈالیں، بار بار حلق میں پانی ڈالیں، یہ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اگر کبھی قرآن کا مطالعہ کریں تو سورۃ المائدہ، قرآن کے قاری میرے ساتھ بیٹھے، پارہ نمبر 6 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں فرمایا، وضو کے فرضوں کے بارے میں، تو وہ 4 ہیں۔ تو اس کو ذرا پڑھ لیں۔ 14 سنتیں 1400 سال پہلے میرے محبوب نے بتا دی، ٹھیک ہے جی۔ امام ابو حنیفہ الرحمہ کے نزدیک 14 سنتیں ہیں وضو کی، وہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دی۔ اب اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور بار بار وضو کرتے ہیں، اور اگر نوافل کی نماز کو زیادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ وضو کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد وضو کریں، نوافل نماز کے لیے وضو کریں، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کریں، تو یہ تو ہماری جو وہ بتا رہے ہیں نا بار بار ہاتھ دھوئیں، اس سے بہتر ہے۔ اور وضو کی فضیلت پھر کبھی بیان کریں گے۔ اور یہ بات کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اللہ سے استغفار کرنا ہے، اس کے محبوب کے صدقے دینے ہیں اس کو کہ اللہ اس محبوب کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہم پہ یہ جو بیماری وارد ہوگی مالک، اس کو ہم سے دور فرما، اور اس دنیا کو ویسے ہی خوشحال فرما دے جیسے اس بیماری سے پہلے تھی۔ اور کیا خوبصورت ہو کہ ہم سجدوں میں اللہ سے استغفار کریں۔ اب پوری دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ دنیا کا بیسٹ دین جو ہے نا وہ اسلام ہے، بے شک۔ اور اب وہ ماننے پہ اور بھی مجبور ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا رب ہے نا، یہ وحدہ لا شریک ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ کسی کو ملایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ واحد ہے، اور وہ اپنی وحدانیت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس بیماری پہ بھی قادر ہے، وہ ہم کو زندہ رکھنے پہ بھی قادر ہے، وہ ہم کو مارنے پہ بھی قادر ہے، بلکہ اس پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے بس اس کا ایک ارادہ ہی کافی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، سڑکوں پہ، جہاں جہاں بھی آپ ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، احتیاط کو لازم کریں اپنے اوپر، اور اللہ کی خشیت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار کریں تاکہ ہم سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔